بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے نظمۃ الاسلام کی تشریح شروع کی تھی، ہم نے 6 اشعار کی تشریح کی تھی۔ اس لیکچر میں ہم 7ویں شعر کی تشریح کریں گے۔ شعر ہے کہ یہ نکتہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا، کہ اقوام زمین ایشیا کا پاس باتو ہے۔ سرگزشت کہتے ہیں تاریخ کو۔ ملت بیضا سے مراد مسلمان قوم اور پاسباں محافظ۔ شاعر علامہ محمد اقبال مسلمانوں کو ان کی ماضی یاد دلا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ایشیا کی تاریخ دہرا رہا ہے کہ یہ واضح تاریخ ہے کہ ایشیا جو کسی زمانے میں مسلمانوں کے زیر اثر تھا، یعنی مسلمانوں نے اس پہ حکومت کی تھی، تقریباً 1000 سال تک مسلمان یہاں رہے، یہ اس کے زیر اثر رہا۔ یہ تمام علاقے جتنے اقوام تھے یہ مسلمانوں کے زیر سایہ رہے، مگر پھر اس پہ عروج آ گیا، وہ اسلامی قوانین سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئے اور یہ خلافت، یہ حکمرانی اس کے ہاتھ سے چلی گئی۔ تو یہ تاریخ دکھلا رہا ہے کہ وہ کون سی وجوہات تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اس خطے پر، ایشیا پر حکومت کی، اور اب کیا ہوا ہے کہ یہ حکومت، یہ خلافت اس کے ہاتھ سے گئی ہے۔ تو ان کو یاد دلا رہا ہے کہ اے اس زمانے کے مسلمانوں کہ تم اس دور میں غلامی کی زندگی گزار رہے ہو اور تمہاری ماضی شاندار ہے، تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے اس ایشیا پر صدیوں تک حکومت کی تھی۔ اب بھی اگر آپ چاہیں، آپ مسلمان ہیں، اپنے آپ میں وہ صلاحیتیں پیدا کریں جو آپ کے اسلاف میں تھی، جن کی وجہ سے انہوں نے اس ایشیا پر حکومت کی تھی۔ تو اگر آپ میں وہ صلاحیتیں آ جائیں گی، پیدا ہوگی، تو وہ دن دور نہیں کہ آپ انگریزوں سے غلامی حاصل کر سکتے ہیں اور پھر سے اس ایشیا کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں آ سکتی ہے، پھر سے آپ اس کے حکمران بن سکتے ہیں، اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اگر آپ پھر سے کوشش کریں، پھر سے اپنے آپ میں جہاد کا جذبہ پیدا کریں، پھر سے آپ کے دل میں ایمان پیدا ہو، تو وہ دن دور نہیں کہ پھر سے جو ہے آپ اس کے محافظ بن سکتے ہیں، پھر سے اس کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں آ سکتی ہے۔ اگلا شعر ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ علامہ محمد اقبال اس شعر میں مسلمانوں کو ایک درس دے رہا ہے کہ دنیا میں کامیاب زندگی اور اسلام کی سربلندی کے لیے کون کون سی صفات ضروری ہیں۔ تو 3 صفات یہاں علامہ محمد اقبال نے بیان کی ہے کہ جب بھی مسلمانوں میں یہ 3 صفات پائی جائیں، صداقت، سچائی، عدالت، انصاف، شجاعت، بہادری، تو جب مسلمانوں میں یہ تینوں صفات موجود ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ اور یہ تینوں صفات اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، یعنی ان کا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی خلافت کا قیام ہو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا جو ہے اس کے لیے ممکن ہو۔ تو شاعر بتلا رہا ہے
کہ اے مسلمانوں اس زمانے میں اگر تم پستی اور زوال کی زندگی گزار رہے ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میں یہ صفات یہ خوبیاں باقی نہیں رہی ہیں۔ اور اگر آپ اپنے اسلاف کی زندگی اور اس کی تاریخ دیکھیں گے تو ان میں یہ صفات صداقت یعنی سچائی، انصاف اور بہادری کی صفات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھا کہ وہ دنیا پہ چھا گئے تھے اور اس دنیا کی امامت، اس دنیا کی خلافت ان کے ہاتھ میں تھی۔ اب بھی مشکل نہیں ہے، ذرا اپنے ماضی میں جھانکو اور اپنے اسلاف کی تاریخ اور ان کی صفات کو اپناؤ۔ اے موجودہ مسلمان قوم، اگر تم میں سچائی، انصاف اور بہادری پیدا ہو تو آپ بھی جو ہے ان کا مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں، آپ بھی ان کے مرتبے پہ فائز ہو سکتے ہیں، اس دنیا کی خلافت آپ کے ہاتھ آ سکتی ہے۔ یعنی اگر اس زمانے میں بھی تم یہ صفات اپناؤ، آپ میں بہادری ہو، آپ میں صداقت ہو اور آپ میں جو ہے سچائی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ پھر سے اس دنیا کی خلافت، پھر سے اس ایشیا کی خلافت آپ کے ہاتھ میں آ سکتی ہے، آپ اس کے حکمران بن سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ صفات آپ میں بدرجہ عدم موجود ہو۔ اگلا شعر ہے، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ رمز کہتے ہیں اشارے کو، خفیہ اشارہ، رمز خفیہ اشارہ یعنی اب مسلمانوں کی صفات بیان کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی فطرت میں یہی ہے۔ یہ اسلام کی سربلندی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں اخوت اور بھائی چارہ ہو، کیونکہ قرآن میں ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپس میں محبت رکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے۔ فراوانی زیادتی، بہت زیادہ۔ یعنی اگر مسلمان قوم کے مابین محبت ہوگی، آپس میں محبت سے رہیں گے، محبت یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ اور ہماری اسلام میں اس کی ایک عظیم مثال ملتی ہے کہ جب مسلمانوں نے کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کی مدینہ کی طرف، اللہ کے رسول نے ہجرت کی، تو وہاں جو لوگ تھے جسے انصار کہتے ہیں، تو ان دنوں بھائی چارے کا ایک ایسا رشتہ قائم ہوا جو رہتی دنیا تک جو ہے ایک مثال بنا رہے گا۔ تو یہ مسلمانوں کی شان ہے کہ اگر مسلمان اس دنیا پہ چلنا چاہتے ہیں، اگر اس دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، اگر اس دنیا میں امن اور سلامتی چاہتے ہیں، اگر اپنا غلبہ چاہتے ہیں، تو ان میں یہ صفات ہونی چاہیے کہ ان میں اخوت اور بھائی چارہ ہو اللہ کی رضا کے لیے، ان میں محبت ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ جب وہ ایک دوسرے کا حق سمجھتے ہو، دوسروں کو ان کا حق دیتے ہو، دوسروں کی مددگار اور معاون ہوتے ہو، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہو، تو اس سے جو ہے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ اور جب ایک قوم میں یہ صفات کہ وہ محبت اور بھائی چارے سے رہے، اتفاق سے رہے، تو کوئی بھی اسے شکست نہیں دے سکتا، اور وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن جاتے ہیں۔ ان کو ہرانا، ان کو شکست دینا، ان کو مغلوب کرنا جو ہے دنیا کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے 3 اشعار کی تشریح کی، آپ اسے ذہن نشین کر لیں اور اپنے الفاظ میں اس کی تشریح لکھ لیں۔ شکریہ۔